وہ ٹھیک ہے، بتائیے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اب 18 تاریخ کو کیا ہو جائے گا؟ بنانے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ جو پہلے اتنے مہینے دھرنوں میں نہیں ہوا، وہ اب اس تاریخ کو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، احتجاج ہوگا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، ہم تو احتجاج کریں گے لیکن اس قوم کے بھی کچھ فرائض تھے. مبشر لقمان صاحب، میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے تو 14 گئے، ہماری تو 90 افراد کے جسم زخمی چھلنی ہوئے. ہمیں ایک دکھ تھا کہ ہم اور ہمارے کارکن ہی احتجاج کرتے رہ گئے. اس ملک کے 18 کروڑ عوام، کراچی سے پشاور تک، قوم باہر نہیں نکلی اتنے بڑے ظلم کے بعد. مگر یہ دکھ میرا اس دن دب گیا جب 150 بچے پشاور کے سانیہ میں شہید ہوئے، قوم تب نہیں نکلی. ان حکمرانوں اور ان سیاسی لیڈروں نے اس قوم کو بے حس بنا دیا ہے. میں آپ کے ذریعے قوم کے ایک ایک بندے کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہر شخص مجھے ملتا ہے، دوڑ کے آتا ہے، فوٹو بنواتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، کہتا خدا کے لیے آپ پر امید ہے، آپ ہی آخری امید ہیں، آپ انقلاب لائیں، آپ تبدیلی لائیں، رات دن دعائیں کر رہے ہیں. میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، گھر بیٹھ کر دعائیں کرنے سے انقلاب نہیں آتے. میں پہلے بھی کہا کرتا تھا، انقلاب کے لیے پوری قوم کو نکلنا پڑتا ہے. بجلی آپ کو نہیں ملتی، قوم نہیں نکلتی. سوئی گیس آپ کی بند ہے، قوم نہیں نکل رہی. بچے آپ کے قتل ہو رہے ہیں، آپ نہیں نکل رہے باہر. سکول بند ہیں، آپ باہر نہیں نکل رہے. اجتماعی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، آپ باہر نہیں نکل رہے. پی آئی اے سمیت ملک سارا کچھ بیچا جا رہا ہے، کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، آپ نہیں نکل رہے. اب عالم یہ ہو گیا کہ پڑوس میں قتل ہو جائیں تو ساتھ والے گھر کے لوگوں کی آنکھیں نہیں بھیگتی. اے پاکستانی قوم کے افراد، میں آپ کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے دیکھیں اس فرانس کو جن کے 17 آدمی گئے ہیں تو ساری قوم نکل آئی ہے. حکمرانوں کی ذمہ داری الگ، یہ نہیں نکالیں گے آپ کو، چونکہ یہ دہشت گردوں کے دوست ہیں، ان کو کرپشن سے محبت ہے. یہ مال بنانے کے لیے اقتدار پہ آتے ہیں، آپ کی جان بچانے کے لیے نہیں آتے، ملک سنوارنے کے لیے نہیں آتے. اقتدار پر ملک لوٹنے کے لیے آئے ہیں. یہ نہیں نکالیں گے. مگر قوم خود کب اٹھے گی؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ فرانسیسی قوم بھی ہے، وہ نکلی ہے باہر. تو پاکستانی قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ جب تک قوم نہیں نکلے گی تو ایک جماعت یا 2 جماعت کے کارکن 100 احتجاج کر لیں، وہ انقلاب لا کر، اے پاکستانی قوم کے افراد، پاکستانیوں، وہ انقلاب آپ کی جھولی میں کوئی نہیں دے سکتا. اگر توقع کریں کہ ڈاکٹر طاہر القادری انقلاب لا کر آپ کی جھولی میں دے دے گا، نہیں ہو سکتا. اگر توقع کریں کہ ساتھ عمران خان انقلاب آپ کی جھولی میں لا کے رکھ دے گا، نہیں ہو سکتا. پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف 2 جماعتوں کے کارکن انقلاب آپ کی جھولی میں رکھ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. انقلاب کے لیے جب تک ساری قوم باہر نہ نکلے، آپ باہر نہ نکلے، وہ ڈٹ کے بیٹھے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں. اس وقت یہ کہتے تھے دیکھیے مینڈیٹ ہمارے پاس ہے اس لیے قوم نہیں نکلی. اب میں پوچھتا ہوں، اب 150 بچے شہید ہو گئے، دہشت گردوں نے کر دیے، اور 150 زخمی ہو گئے، یہ قوم تب بھی نہیں نکلی. تو کیا اب یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے یہ قوم؟ نہیں، نہ آپ کے ساتھ ہے نہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. آپ نے مسلسل، آپ جیسے کرپٹ لیڈروں نے اس قوم کو مایوس کر دیا ہے، بے حس کر دیا ہے، مردہ قوم بنا دیا. جیسے بنی اسرائیل کے زمانے میں فرعون بچوں کو ذبح کرتا تھا اور قوم نکلتی نہیں تھی باہر. یہ ظلم کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے. ان کے پاس آگ نہیں جلتی، گیس نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، روزگار نہیں آتا، بچے علاج کے بغیر مرتے ہیں، پینے کا ستھرا پانی نہیں مل رہا، قتل ہو رہے ہیں، سب کچھ مایوسیوں کا اندھیرا ہے. قوم نے مایوسیوں کو گلے لگا لیا ہے، کمپرومائز کر دیا ہے. اس کمپرومائز کو مبشر لقمان صاحب، اس قوم کو توڑنا ہوگا. جب تک قوم انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے باہر نہیں نکلتی اور اس نظام کو توڑ کے پھینک نہیں دیتی، اس وقت تک تنہا ڈاکٹر طاہر القادری اور اس کے کارکن یا عمران خان اس کے کارکن، یہ 2 جماعتیں یا 2 لیڈر انقلاب آپ کی جھولی میں نہیں لا کے دے سکتے. یہ اجتماعی جنگ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہم سب کو کرنا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.